یہ چھوٹے عمل ہیں. یا قہارو چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام، یا لطیفو چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام، یا ودودو چاروں کونوں سے حفاظت کا نظام. ایک بابا جی تھے بڑے پرانے، ان کے آج ایک لفظ بتاتا ہوں، اچانک یاد آئے. کہنے لگے ایک جگہ بیٹھے تھے، اپنی حفاظت کا نظام ہمیشہ سوچا کرو. پوچھا کیسے؟ فرمایا کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے آئے کہاں لگے، کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے آئے کہاں سے لگے. اور پھر کہا لاٹھی تو لگے ہاتھ نظر نہ آئے. یہ ہیں ایسے وار جو وار تو ہو جائیں کرنے والے نظر نہ آئیں. ان واروں کو جادو کا وار، جنات کا وار، نظر بد کا وار، سفلی وار، کالے وار، یہ وہ وار ہیں نظر تو آئے کرنے والے، وار تو نظر آئے پر کرنے والے نظر نہ آئے. اگر کسی کو میری اس بات پہ شک ہے تو انگریزوں کی کتاب اٹھائیں، ہماری اپنی کی سائٹ پہ پڑھی ہے، جادوئی لائبریری کے نام پہ. انگریزوں کو جادو نے کتنا ستایا، جنات نے کتنا ستایا، نظر بد نے کیا حال کیا، ان پہ اوپر کیا وار ہوئے. آپ کو انگریزوں کی کتابیں بولے گی کہ ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا مانتے ہیں، ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا جانتے ہیں، ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا قبول کرتے ہیں اور کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیں پھر پڑھتے ہیں وہ دعا پورے وطن کی سلامتی کی نیت کر کے. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ لی، وکفا باللہ ولیم، کفا باللہ نصیرا. جہاں اسماء بہت ضروری ہیں وہاں دعائیں بھی ہیں. میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں 5 گھنٹے کی دعا کی. اتنی لمبی دعا، اتنی لمبی دعا. اللہ اپنی مدد بھیج دے. آج یہ مٹھی بھر ہیں، اگر تو نے مدد نہ بھیجی پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو. اتنی طاقتور دعا، اتنی طاقتور دعا. یہ دعائیں ایک بہت بڑا مجمع بیٹھ کے پڑھ رہا. اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت، چھاونیوں کی، ایوانوں کی، کچہریوں کی، گھروں کی، بازاروں کی، بیٹیاں بیٹے، گھر، بوڑھے جوان، آنچل، گلیوں، سب کی حفاظت کی نیت کر کے بہت بڑا مجمع حفاظت کی. یہ دعائیں ہیں، حفاظت کے اعمال ہیں. آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے منہ سے سب کے لیے خیر نکل رہی، سب کے لیے بھلا نکل رہا. یا قہارو مجھے حاجی صاحب کیوں یاد آئے جن کی میں تربت پہ گیا اور ان کی محبتیں ایسی ہیں میری سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. حالانکہ میں اس سے پہلے صوفی عبداللہ صاحب کے پاس گیا، نہیں رویا. اس کے بعد میں یہاں غلام رسول صاحب کے ہاں رات عشاء کے بعد پہنچا، نہیں رویا. حاجی صاحب کے ساتھ میری محبت، ان کی شفقت تھی. ان کے ساتھ حاجی صاحب کے ساتھ ایک بابا جی ہوتے تھے، ان سے پوچھیں آپ کا نام، فوراً کہتے میرا نام مقبول موٹا ہے. خود کہتے تھے بہت موٹا. کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے، پھر سو کے کھاتے تھے، پھر کھاتے تھکتے تھے، پھر کھاتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھتے تھے، بیت الخلا جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر کھاتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر کھاتے تھے. شلواروں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا، شلوار تھوڑی سی خراب ہو جاتی تھی، پھر وہ لگے اس کو پہن لیتے تھے، پھر قمیض پہن لیتے تھے. کہنے لگے کہ روحانی سفر میں جانا تھا تو سارے درویش فیصل آباد کے تاجر تھے، میرا نام بھی تھا. اس نے کہا سارا زند تو ہنگے کا کھائے گا، اس کو ہم لے جائیں گے، اس کو ساتھ رکھ. انہوں نے کہا ہم اس کو ساتھ. فیصلہ ہو گیا کہ سفر میں یہ بھی ساتھ نہیں جائے گا. تو کہا کہ پھر میں رات بیٹھا اور میں نے یا قہاروں کا ذکر کیا. میں نے کہا مجھے کر کے دکھائیں. مقبول موٹے نے جناب سیٹ لگائی، آلتی پہلتی ایسے مار کے نا مجھے خود کر کے دکھا. کیفیت نہیں بھولے گی. حاجی صاحب بیٹھے تھے جن کی تربت پہ گیا، مقبول موٹا بھی مر گیا. اس نے جو کر کے دکھایا نا، کہا میں رات کو بیٹھا عشاء، میں نے کہا اللہ یہ مجھے نہیں لے جاتے. کہا کہ میں نے پڑھا یا قہارو یا قہار یا قہارو یا، اور کہا میں رویا. اور پھر مقبول موٹا رونے لگا. اس کے آنسو بہ رہے تھے، اس کے جذبے تھے، اس کا وجدان، اس کی کیفیات تھی، اس کا درد تھا، اس کی آہی تھی، اس کی سسکیاں تھیں. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی میں بیان نہیں کر سکا. کیوں؟ سن لیں اب جو کہنے لگا ہوں. الفاظ کے ترجمے ہوتے ہیں، کیفیات کے ترجمے نہیں ہوتے. الفاظ کے درد اور جو کیفیات ہوتی ہیں اس کے کبھی ترجمے نہیں ہو سکے. بس اس کے اندر ایک غم تھا. کہا میں نے ایسے بیٹھ کے یا قہارو پڑھتا رہا پتہ کتنی دیر تک روتا رہا اور اللہ کو کہتا رہا کہ اللہ تو زبردست ہے، اللہ تو طاقتور ہے، اللہ تیرے اندر قوت، طاقت، عزت، عظمت، وقار، شان و شوکت ہے. پتہ نہیں کن دردوں کے ساتھ مشہور پامسٹ گزرے ہیں ایم اے ملک، بہت زیادہ. کچھ عرصہ میرے ذیل علاج رہے. مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے کہ کال کوٹھڑی میں موت کے قیدی کے پاس میں گئے. میں نے کہا اپنے ہاتھ کا پرنٹ دے، تیری قسمت کی کون سی لکیر تھی کہ تو صبح پھانسی پہ جانے والا ہے. پتہ ہے مجھ سے کیا کہا صاحب جی میرا ہاتھ ہی کاٹ کے لے جائیں، لکیریں کیا لینی ہے، صبح تو میں نے مر جانا ہے. اس کی وجدان، اس کی کیفیات کیا ہوں، جس کو صبح فجر سے پہلے تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا، اس کے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا. اسی طرح کیا وجدان ہوگا مقبول موٹے کا جب وہ یا قہر پڑھ رہا ہوگا. میں نے تو اس کا تھوڑا سا منظر دیکھا ہے نا، اس نے وہ کر کے دکھایا ہے. جب کر رہا ہوگا وہ کیا ہوگا. پھر سنیں یہ کر کے دکھایا ہے، کیا لفظ کہہ رہا ہوں، یہ تو کر کے دکھایا تھا.
उसने अपनी कैफियत को समेटा, संभाला, खींचा, बनाया, और मुझे, और उस वक्त में मेरी कैफियत है कि मैं 8-10 अल्फाज बोल चुका हूं, उसके बाद मैंने कहा है मेरे अल्फाज खत्म हो गए हैं। क्यों? अल्फाज का तर्जमा होता है, कैफियत का तर्जमा कभी नहीं हो सकता। या कहारो। और उसके बाद कहने लगा कि मैं रात को रोता रहा, पढ़ता रहा, रोता रहा, पढ़ता रहा, रोता रहा। मैंने पूछा फितनों के जाल तोड़ने के लिए क्या कर रहे हो? हजरत अमल कर रहा हूं। मैं कहता हूं नहीं कर रहा। करे और कितमीर और फितनों के जाल न टूटे और वो जाल उन पे वापस न पलटे। ये सुन कि मकबूल मोटे ने कैसे फैसले करवाए। देख फिर ये होते हैं मनमाना, ये होता है मनमाना। मैं पूरी दुनिया को कह रहा हूं, पूरी दुनिया में जो हजरात फितनों के जाल को, कितमीर के फितनों के जाल को तोड़ रहे हैं, तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने अपने जिम्मे अमल लगाए हैं, उन्हें अपने जिम्मे वजीफे लगाए हैं, या उनको अमल वजीफे दिए हैं, वो अगर फैसला नहीं करवा रहे तो मकबूल मोटे से सीखें। लगता है उन्हें लगी नहीं, लगता है उन्हें लगी नहीं है, लगता है उन्हें लगी नहीं। जब लगी नहीं होती फिर कहता है मैं अमल कर रहा हूं। ना ना, अमल करे और फैसले ना हो, अमल करे और आशमा ही ले, अमर करे और निजाम आलम में हलचल न मचे। बस कहा कि मुझे आज भी याद है, मकबूल मोटा बैठा है और या कहा पढ़ रहा है और उसके आंसू बह रहे हैं, बह रहे हैं। का सुबह वही मुझे ढूंढते फिर रहे थे, वही जो कहते थे इसको साथ कैसे रखेंगे, इधर खाएगा उधर जाएगा, फिर इधर खाएगा, हाँ फिर तीसरा काम सो जाएगा। मैंने तो देखा खाना निकालना फिर सो जाना। वो बेचारा बेबस था। कुछ लोग बेबस होते हैं, ये वजूद अल्लाह अता करता है, किसी को मोटापा, किसी को कैसे। हमारे एक साहब थे, उनको चैन कुप्पी के जरिए 500 किलो वजन था, कब्र में उतारा, क्रेनों चैन कुप्पी के जरिए कब्र में उतारा। वो बेचारा क्या करे। मैं एक दफा गया तो मुझसे कहला कि सब क्या खाएंगे, डीप फ्रीजर भरे हुए हैं खानों से, इतना इतना खा रहा है, खत्म गया, खा रहा है, खत्म। उसकी साइज की जूती नहीं मिलती थी, मिलती नहीं थी उसकी साइज की जूती, दराज कद था, डीप फ्रीजर भरे हुए हैं, एक एक वक्त में उबले हुए अंडे 3 दर्जन 4 दर्जन। उस दौर में ये बोतलों के डाले होते थे, एक 12-24 का डाला पी गया, दूसरा पी गया, तीसरा। उसकी कब्र में उस बंदे को जंजीरों और चैन कुप्पी के जरिए पूरा निजाम बना के कब्र में उतारा गया। यह उन लोगों के लिए सबक है जो तस्बीह खाने के जानिसार हैं, जो तस्बीह खाने के मुखलिस हैं, जो अबकरी और अबकरी के निजाम के मुखलिस हैं, उनके लिए सबक है। मकबूल मोटा कहता मैं अमल कर रहा हूं। कहां कर रहा है तू? हाँ तू दुआ पढ़ रहा है, मांग नहीं रहा। मैं तुझे बताता हूं कि मकबूल मोटे ने दुआ कैसे मांगी और अर्शियों से फैसले कैसे करवाए थे और दज्जाल के फितनों और इस तार को फिर कैसे तोड़ा था। मैं पूरी दुनिया में मेरे मुखलिसीन हैं जिन्होंने अपने जिम्मे अमाल लिए हूं और उनको मैंने इजाजतें दी हुई हैं, जो कर रहे हैं, चाहे मुझे बताया या नहीं बताया, इजाजत है, कर रहे हैं फितनों को खत्म करने और तोड़ने के लिए। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि मकबूल मोटे ने एक रात में फैसला कैसे करवाया। वो तो मुझे करके दिखाया था ना, जब किया होगा। मुझे अल्फाज बार बार दोहरा रहा हूं, मेरी अल्फाज के दौरान मेरे अंदर खुद हलचल मचती है। मुझे तो करके दिखाया था, जब किया होगा फिर क्या होगा। सुबह ढूंढते फिर रहे हैं, मना भी रहे थे, खिला भी रहे हैं, पता नहीं कितना खिलाया होगा, खिला भी रहे हैं और ले जा भी रहे हैं सफर में साथ, और सारे उसके लाड नखरे भी या कहारों ने उन्हें बेबस कर दिया। बड़े बड़े थे जिन्होंने फैसला किया था इसको साथ नहीं ले जाना, हाँ उन्होंने फैसला किया था इसको साथ नहीं ले जाना, या कहारों ने उन्हें बेबस कर दिया। कर दो बेबस इन दज्जाली फितनों को, कर दो बेबस इन जादू को, जिन्नात को, कर दो बेबस इन दुश्मन के वारों को, कर दो बेबस नजरे बद को, हासिदीन और शर बेबस कर दो। और उस वक्त होगा जब अंदर लगेगी, अंदर अंदर लगेगी। है मेरे पास मुखलिसीन, मुखलिसीन हैं पूरी दुनिया में, पूरे आलम में, इखलास वाले, लिल्लाहियत वाले, जानिसार। मैं इस मामले में बड़ा सरमायादार और इसके अलावा सरमायादार नहीं हूं। शुक्र है मेरा जो कमाता हूं लंगर में लग जाता, उसका करम और अता है। इस मामले में सरमायादार नहीं हूं। फरमाया फकीर तमा नहीं करता, मना नहीं करता, जमा नहीं करता। अल्लाह लंगर में लगवा रहा, कोई ऐसी जगह नहीं लगवा रहा, लेकिन इस मामले में मैं सरमायादार हूं। मेरे साथ मुखलिसीन का एक पूरा निजाम है पूरे आलम में, पूरी दुनिया में। इससे बड़ा कुछ सरमाया है आज के दौर में। आपको खुलूस वाले, लिल्लाहियत वाले, सच्चे दर्द वाले, सच्चे गम वाले मिल जाएं आज के दौर में। मैं बहुत बड़ा इस मामले में सरमायादार। मुझे जब खुलूस वाले मिलते हैं, मैंने आपको बताया नहीं, कई लोग ऐसे मिलते हैं, मैं उनके वसीले से दुआ करता हूं, मेरा मौला इतना इसका खुलूस, इतनी सच्चाई, इतनी लिल्लाहियत, ये अपना सब कुछ खर्च करके, न अपने लहजे से, न अपने लफ्जों से, न अपने हरफों से, गौर से सुनिएगा, इतना सब कुछ लगा के, न अपने लहजे से, न अपने लफ्जों से, न अपने हरफों से, न अपने अंदाज से, ये जता नहीं रहा छुपा रहा है, जता नहीं रहा छुपा रहा। मैं तो बाज़ औक़ात उनके वसीले से, आज की बात है, आज या कल, आज बंदे इतने आते हैं भूल जाते हैं। एक अम्मा बूढ़ी आई, आज आई या कल आई, आप यकीन जानिए मैंने उसके वसीले से हमेशा दुआ मांगी। शेखुल हदीस ने लिखा है, हाँ, उस जवान का वाकया
جو مچھلی اٹھا کے لایا میں بیان کرتا رہتا ہوں. اور بیوی نے کہا کہ اللہ کا نیک بندہ جوان ہے, اس کو کہیں رہ جائے, مچھلی پکاتے ہیں, یہ مزدور بھی کھا لے. حالانکہ اس نے مچھلی اٹھانے کی مزدوری لے لی تھی. تو اس نے کہا میرا روزہ ہے, میں مچھلی نہیں کھا سکتا. تو کہا آپ کو ہم ٹھہرا لیتے ہیں, آپ یہاں ٹھہر جائیں تو روزہ ہماری مچھلی سے. کہا ٹھیک ہے. وہ ٹھہر گیا, مچھلی سے روزہ افطار کیا. رات کو اس کو قیام گاہ دی, رات کے کسی پیر آخری پیر میں چلا گیا. صبح دیکھا تو نہیں تھا. لیکن انوکھا واقعہ ہوا, ان کی گلی میں, ان کی جگہ میں ایک لولی لنگڑی اپاہج عورت تھی جس کا علاج نہیں ہو سکا تھا. وہ چل رہی تھی صحیح سلامت. تو پوچھا کیوں چل رہی ہیں, کیسے چل رہی ہیں, کیسے چل رہا. سنیں غور سے. میں نے آپ کے وہ جو مہمان تھا, اس مہمان کے وسیلے سے دعا مانگی تھی, اللہ نے میری صحت دے دی. اس وسیلے سے دعا مانگی تھی, اللہ نے مجھے ٹھیک کر دی, اللہ نے مجھے صحت مند کر دی, اللہ نے مجھے تندرست کر دی. اللہ کے دوست, آل رسول, اصحاب رسول, اولیاء صالحین, اللہ کے دوست, اللہ کو ان کا وسیلہ دیا جائے. رب کعبہ کی قسم, میں قسمیں نہیں اٹھاتا, کبھی زندگی میں قسم اٹھاتا ہوں. میری آپ سینکڑوں درس پڑے ہیں, زندگی میں قسمیں نہیں اٹھاتا, پر آج قسم اٹھا رہا ہوں رب کعبہ کی قسم. واللہ, اللہ ان کی سن لیتا ہے, اللہ پوری کر دیتا ہے, اور اللہ کر کے دکھاتا ہے. کفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیر. یا کہارو اپنی زندگی میں, اگر آپ کالی دنیا میں مبتلا ہو چکے ہیں, کالے روگ لگ گئے ہیں, یا کالی علتیں لگ گئی ہیں, کوئی ذلتیں لگ گئی ہیں, کوئی قلتیں لگ گئی ہیں, یا کالے لوگ آپ کے پیچھے ہیں, کوئی دشمن کی شکل میں, کوئی انسان ہے, حاسدین ہیں, یا جنات ہیں, یا کالے بدروہیں ہیں, یا دیو ہیں, کوئی ایسی چیزیں آپ کے پیچھے لگ گئی ہیں, تو پھر یا کہاروں کے ساتھ دوستی کریں. اور آج زندگی میں پہلی دفعہ میں نے یا کہار غسل کے دوران پڑھنے کی اجازت دی ہے, اور ساتھ ایک وضاحت کی ہے کہ میں نے بڑے بڑے صاحب علم لوگوں سے پوچھا ہے, اس کی تحقیق کی ہے کہ انسان غسل کے دوران زبان سے نہیں پڑھ سکتا, پر دل سے, زبان سے, کیونکہ بیت الخلاء کی دعا ہر بندے کو نہیں آتی. اگر نہیں آتی تو یاد کریں, ضرور یاد کریں. اگر نہیں آتی تو یاد کریں, ضرور یاد کریں, ضرور یاد کریں. اور سال پہ واقعہ یاد آیا, محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی تھے. 1000 سال کے بعد 1974 میں کابل میں زلزلہ آیا, ان کی مزار پھٹ گئی, تو اس درویش کا کفن میلا نہیں ہوا تھا. 1000 سال کے بعد محمود غزنوی بادشاہ. تو محمود غزنوی جب آیا تو یہاں جادو کا عروج تھا, طاقتور عروج تھا. تو ان کے ساتھ صالحین اللہ والے تھے. تو ان سے پوچھا کیا کریں, فرمایا اللہ نے ہمیں علم دیا ہے, ہم ان کا علم سلب کر لیتے ہیں, ان کا خود علم چھین لیتے ہیں, اور ان کا علم سلب کر لیتے, ان کا علم سلب کر. پھر ایک وقت آیا ان میں سے ایک درویش فوت ہو گئے جنہوں نے علم سلب کیا تھا. محمود غزنوی کے اوپر جادو ہوا, بیمار ہو گئے. تو کہا کہ آپ کے ہم شکل کوئی بندہ ہو, شاہی لباس پہنایا جائے, بالکل ان کے ہم شکل ہو. وہ رعایا میں سے ڈھونڈا گیا, اس کو ہم شکل بنایا گیا, شاہی گھوڑے میں بٹھا کے پھرایا گیا. جادوگر کہنے لگے ہم نے تو محمود کو بستر پہ گرا دیا تھا, یہ تو پھر رہا ہے, یہ کیا ہوا؟ وہی ان کا جادو. اور اللہ پاک نے پھر اور بندہ عطا کیا, صاحب نظر, صاحب کمال تھا, اس نے پھر ان کا جادو پھر سلب کیا, ان کا سب کچھ علم ختم کر دیا. اب ان کے پاس لفظ تھے, تاثیر نہیں تھی, اس کی طاقت نہیں. یہ تاریخ میں واقعات آج مجھے یاد آ رہے ہیں. کیا بات کر رہا تھا؟ وسیلے سے دعا. هو الشافی هو الشفا, قول امام موسیٰ رضا. اس وظیفے میں کبھی بات کروں گا. علامات قیامت میں کیا ہوگا؟ کائنات تو عادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کعبے کا طواف کرو, کرتے کرتے پاگل ہو جاؤ. علم العادات ایک حقیقی علم ہے. پاک جل شانہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, میں ہی جانتا ہوں جو پہلے ہوگا جو بعد میں ہے. آیت الکرسی میں اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, میں ہی جانتا ہوں جو پہلے ہوگا جو بعد میں ہے اور جو پہلے موجود ہے. علامات قیامت کے اوپر احادیث کا پورے باب کے باب ہے کہ حدیث میں علامات قیامت میں کیا ہوگا اور قیامت کیسے آئے گی, اور اس وقت آئے گی جب اس کی علامات پوری ہوں گی. علامات پوری ہو رہی ہیں, ہوئی نہیں ہیں. لفظ پہ غور کیجئے, پوری ہو رہی ہیں, ہوئی نہیں. تو اس لیے وقت سے پہلے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں, زندگی میں حادثات, واقعات, یہ اس زندگی کا حصہ ہے. کبھی خزاں, کبھی بہار, کبھی دکھ, کبھی تکلیف, کبھی خوشیاں, کبھی غم, یہ زندگی کا حصہ ہے. لیکن مکمل علامات قیامت کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے؟ ہفتے کے 7 دن ہیں. کیوں فرمایا سبحان اللہ تسبیحات فاطمہ, سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, اللہ اکبر 34 بار؟ کیوں؟ اللہ کہتا میرے کعبے کا طواف کرو, کرتے کرتے پاگل ہو جاؤ, جو دیوانہ بے ہوش ہو جائے گا میں اس کو قبول کروں گا. فرمایا نہیں, 7 چکر میں ایک طواف ہو. زیادہ کر لیں لیکن وہ دوسرا طواف ہوگا. اس طرح میرا اللہ کہتا ہے جو سارا سال کے روزے رکھے گا میں اس سے زیادہ راضی ہوں گا. اللہ کہتا ہے نہیں, فرض 30 ہے. اللہ میرا کہتا ہے فجر کی جتنی رکعتیں زیادہ پڑھو گے سجدے زیادہ دو گے, نہیں, فجر کی 2 رکعتیں.
مغرب کی 3 ہیں. یہ عادات کی دنیا کا نظام ہے اور اسی میں چلے گا. میرے آقا نے فرمایا یہ دعا اتنی دفعہ پڑھو, یہ عمل اتنی دفعہ کرو. قرآن نے اصحاب کہف کے باقاعدہ عادات بیان کیے, وہ اتنے تھے, وہ اتنے تھے, وہ اتنے تھے, ایک کتا تھا ساتھ. علم العادات ایک حقیقی علم ہے. اگر کسی کے پاس علم ہے تو مجھ جیسا بندہ نہ ہو, علم ہے تو علم عادات ایک علم ہے. تو اختیار ماں باپ کو دے دینا چاہیے. اچھا, یہ ماں باپ کی چاہتوں پہ شادیاں کر دیں, پھر وہ کالا ہو یا گورا ہو, کالی ہو یا گوری ہو, ماں باپ کے ساتھ کیوں؟ میں ایک بات بتاؤں, جن شادیوں کے پیچھے دعائیں نہیں ہوتی, آہیں ہوتی ہیں, نہ پنپتی ہیں, نہ پلتی ہیں, نہ بستی ہیں, نہ آباد ہوتی ہیں, نہ شاد ہوتی ہیں. ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے پھر کر لو, وہ دعائیں نہیں ہوتی, وہ بے بسی کی. تو شادیوں تو یہ اختیار تو ماں باپ کے پاس ہو. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو اور اس میں زندگی میں خوشحالی ہو, 40 بار صبح شام سورۃ والضحیٰ پڑھیں, 40 دن کرشمے دیکھیں. یہ سورۃ والضحیٰ 40 بار صبح شام. حج پہ جانے کے لیے آپ کے پاس اسباب نہیں ہے, عمرے پہ جانے کے لیے آپ کے پاس اسباب نہیں ہے, شادیوں میں رکاوٹ ہے آپ کے پاس اسباب نہیں ہے, یہ 40 بار صبح شام سورۃ والضحیٰ بسم اللہ کے ساتھ اول آخر درود پاک گڑ گڑا کے پڑھیں, یقین سے پڑھیں. اگر کوئی اپنی پسند سے شادی کرنا بھی چاہتا ہے تو اگر دونوں راضی ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن پسند کی شادیوں کو میں نے پنپتے نہیں دیکھا. گزشتہ 40 سال کا میرا طالبانہ تجربہ ہے, کمزور بھی ہو سکتا ہے, میں اپنی ہر بات پہ دعویٰ نہیں کروں گا. ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری, تیسری, چوتھی شادی جہاں اسلام نے رعایت دی ہے کر سکتا ہے, لیکن کیا شادی کرنے کے بعد اس شادی کے نظام کو نبھا سکتا ہے, ان کو لے کے چل سکتا ہے؟ کیوں؟ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے, فطری چیز ہے, ہو سکتا ہے, لیکن کیا اس ٹکراؤ کو یہ نبھا سکتا ہے, برداشت کر سکتا ہے؟ یہ سب سے پہلے سوچیں, یہ سب سے پہلے سوچیں. اور اگر یہ سوچ لیتا ہے تو پھر فائدہ ہوتا ہے, اگر نہیں سوچتا تو زندگی اجیرن ہے, زندگی اجیرن ہے. اسباب کو بھی دیکھے, وسائل کو دیکھے, محبتوں کو دیکھے, تو 4 شادیاں کوئی حرج نہیں, لیکن پہلے ساری چیزوں پہ نظر رکھیں. ایک عمل بتاتا ہوں, آج تک کسی کو بتایا ہے, کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے جو کہتے ہیں نا مجھ سے خوشیاں آتی ہیں اور چھن جاتی ہیں, اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں. زبردست عمل ہے, بہت کمال عمل ہے. گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں سخت ترین بیماری مبتلا کی ہے. جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے. میں اسپتال میں گیا اپنے ایک دوست کے ساتھ, اس کی والدہ کی عیادت کرنے. کہنے لگے والدہ کو دیکھیں کہ شاید کوئی بیماری ہے, جادو ہے, جنات ہے, کوئی روحانی مسائل ہے, کیسے ہیں. بوڑھی والدہ. تو وہ پرائیویٹ کمرے میں تھے, تو اس وقت ڈاکٹر صاحب کا وزٹ تھا. تو میں نے کہا ہم وارڈ میں چلتے ہیں, عمومی وارڈ میں, اس نیت سے کہ لوگوں کی جا کے عیادت کریں گے. اور میں جو کسی مسلمان کی اللہ کی رضا کی خاطر عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتہ صبح جائے تو شام تک, شام جائے تو صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے. میں ایک جگہ جا کے کھڑا ہو گیا, دیکھا تو ایک صاحب کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی. یہ کیا ہوا؟ کہنے لگی پاؤں پہ ایک چیز سی لگی, ایک دانہ سا بنا, وہ پھر دانہ ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ زخم بڑھتا گیا, پھر انگوٹھا کاٹ دیا. پھر میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, پھر انگوٹھا ٹھیک ہو گیا, پھر زخم ہو گیا, پاؤں کاٹ دیا, پھر پنڈلی کاٹ دی, پھر حتیٰ کہ آدھی ران کاٹ دی. اور کہا میں پھر ٹھیک ہو کے گھر آ گیا, مرحلہ وار ہسپتال جاتا رہا. کچھ عرصے کے بعد دوسرے پاؤں پہ یہ کچھ ہو گیا. اور اب عالم یہ ہے کہ وہ بھی مرحلہ وار جسم کا حصہ ٹانگ کٹتے کٹتے اب یہاں تک کاٹا, اور کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو. کہا کہ مجھے وہ لمحے یاد ہیں, میں طواف کرتا, میں مسجد کی طرف قدم اٹھاتا تھا, میں خیر کی طرف قدم اٹھاتا تھا, کسی مسلمان کی مدد کی طرف چلتا تھا, دوڑتا تھا, بھاگتا تھا, اور اس کے آنسو. کہا کہ اب کہاں سے یہ وقت ملے, اب کہاں سے یہ گھڑیاں ملے گی. قرآن حدیث میں آتا ہے, آقا کا فرمان ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے رات کی تنہائیوں میں, اے خیر کی طرف چلنے والے آگے بڑھ, اے شر کی طرف چلنے والے اب رک جا. تو آپ خیر کی طرف چلنے والے ہیں, آپ خیر کی طرف قدم اٹھانے والے ہیں, آپ خیر کی طرف بڑھنے والے ہیں. آپ ذرا قدم بڑھا دیں, اب ہمت بڑھا دیں, اب حوصلہ بڑھا دیں, اور اللہ توفیق دینا. ایک عمل بتاتا ہوں, آج تک کسی کو بتایا ہے, کبھی قضا نہیں ہوا. 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حاجت کی کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے, اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لیں. اللہ سے جو مانگے ملے گا, اللہ سے جو مانگے ملے گا, اللہ سے جو مانگے ملے گا انشاءاللہ. یہ بہت طاقتور نفل ہے اور بہت حیرت انگیز نفل, بہت زبردست نفل. اور اس کے میں سورۃ یاسین کا ایک یاد آیا, سلام قولا من رب الرحیم. جو کہتے ہیں نا مجھ سے خوشیاں آتی ہیں اور چھن جاتی ہیں, اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں, بلا کر ایک بار درود پاک کے ساتھ. پھر سنیے, جو کہتے ہیں خوشیاں آتی ہیں چھن جاتی ہیں, اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ, 40 بار صبح شام پڑھ.
زبردست عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، وہ بھی انشاءاللہ، جب آپ کسی منجن سے، کوئی بھی دنیا کا منجن ہونا، پیسٹ ہو، منجن ہو، برش ہو، کوئی بھی چیز ہو، سوائے مسواک کے، مسواک کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر مایوس ہو جائیں تو ہتھیلی پہ سفید نمک رکھیں، سادہ نمک، یہ جو دیسی نمک ہوتا ہے، یہ دیسی نمک رکھیں، اور سرسوں کا تیل ڈالیں اور اس کو منجن کی طرح ملیں، ہلکا 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 ہلکا۔ نمک اگر ذرا پیسا ہوا باریک ہو تو اچھی بات ہے۔ اور 10 منٹ تک اس کی رالیں بہائیں، تھوک ڈالیں، اور 10 منٹ بعد نیم گرم پانی سے کلی کر لیں۔ ایسی بیماریاں جاتی ہیں دانتوں کی، ایسی جاتی ہیں، آپ سوچیں، صبح شام کر لیں، دن میں چند بار کر لیں، چند دن کر لیں۔ نمک اور سرسوں کا تیل کا آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ایک چیز اور ہے، وہ ضرور اپنے زندگی میں شامل کریں۔ اپنی زندگی میں نا گوشت کم کرتے جائیں، سبزیاں، کچی سبزیاں، سلاد، اس پہ کالی مرچ، ہلکا نمک، ورنہ صرف کالی مرچ۔ گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں، سخت ترین بیماری میں مبتلا کیا، اور اپنی زندگی کو سادہ غذاؤں کی طرف مائل کرتے جائیں، اپنی سادہ غذاؤں کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کریں۔ سلاد اور وہ سبزیاں جو بالکل سستی ہوں، بالکل سستی ہوں، ان سبزیوں کو کھانے کے طور پہ کھائیں۔ ان سبزیوں سے کتنا کھائیں پیٹ بھر جائے، بالکل سبزی ہوں، سستی ہوں، پیٹ بھر جائے۔ آپ کہیں گے کہ آپ کی جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے، اس کا معمول بنائیں اور ضرور کھائیں۔ بیمار نہ دین کا نہ دنیا کا، تقدیر میں بیماری لکھی ہے، اس کا امر ہے، لیکن ہم اپنی صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو، صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو سلاد، سبزیاں، سستی سبزیوں کی طرف۔ میں نے بہت سے ملکوں میں دیکھا لوگ بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، کہا سبزیاں کھا